حدیث حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتیوں کی کل 120 صفیں ہوں گے، یعنی تمام جنت میں داخل ہونے والی جتنی مخلوق بھی ہے، جب ان کی صف بندی ہوگی وہ صفوں میں کھڑے ہوں گے تو ان کی کل 120 صفیں ہو جائیں گی، اور حضور نے فرمایا ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں صرف میری امت کی ہوگی۔ تعداد کے اعتبار سے، جنتیوں کے تعداد کے اعتبار سے بھی خالق کائنات رب ذوالمنن نے اس امت کو یہ اعزاز اور مقام دیا کہ باقی تمام انبیاء کی امتیں مل کر صرف 40 صف ان کے بھر جائیں گے، اور اکیلے ہمارے آقا نامدار مفخر موجودات زینت بزم کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ پوری امت جنت کے 80 صف ہوں گے۔ تو اس امت کی فضیلت خالق کائنات نے جو اتنی عطا کی اس امت کو، اس کا سبب کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اور یہ اولین درس صوفیاء کرام نے اپنی زندگی کا شعار بنایا تھا۔ صوفیاء کرام کی تمام زندگی امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ اس امت کا شعار رہا، اس امت کے علماء کا شعار رہا، اس امت کے اولیاء کا شعار رہا۔ اسی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ عرصہ دراز سے صدیاں ہو چکی ہے کہ وہ صوفیاء اور وہ علماء جنہوں نے اس مشن کو اپنائے رکھا تھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا درس انہوں نے اپنایا تھا، آج وہ دنیا میں موجود نہیں، لیکن ان کا ذکر خیر آج بھی موجود ہے، ان کا نام آج بھی زندہ ہے، ان کا تذکرہ آج بھی زندہ ہے۔ صوفیاء کرام کی اگر زندگی پر ہم نظر دوڑائے، جس مقدس ہستی کا عرس ہے جس میں آج ہم حاضر ہیں، یہ عرس کی تقریبات جس ہستی کے نام سے ہے، ان کا نام محمد حسن معین الدین خواجہ غریب نواز ہے۔ اگر ان کی سیرت کو دیکھا جائے اور امت کے اس پہلو کو دیکھا جائے کہ خالق کائنات نے بہترین امت اسے قرار دے دیا جو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کی سیرت پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے 92 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر نور معرفت اور ایمان کی نور سے منور کیا، جہنم کے ایندھن سے بچا کر جنت کی دائمی رحمتوں میں، دائمی نعمتوں میں انہیں داخل کر دیا۔ یہ ان کی تبلیغ کا اثر تھا کہ یہ ہندوستان بت کدہ، یہاں پر بتوں کی عبادت ہوتی تھی، انہوں نے آ کر یہاں پر وہ نور معرفت پھیلائی کہ 92 لاکھ ہندو جو اللہ کو نہیں پہچانتے تھے، اللہ کی عبادت کو نہیں پہچانتے تھے، ایک خالق کائنات کی عبادت سے وہ دور تھے، اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے، اپنی شخصیت سے، اپنی دعوت اور تبلیغ سے یہ اثر دکھایا کہ 92 لاکھ ہندوؤں کو دائرہ اسلام میں داخل کر دیا۔ ان کا مشن اور مقصد امر بالمعروف نہی عن المنکر تھا۔ ہم اگر تاریخ پر نظر دوڑائیں تو جو صوفیاء گزرے ہیں، ان سے وابستہ لوگ، ان کے جو گھر کے افراد تھے، ان کے جو اپنے بچے ہیں،
ایک کامل شخصیت کے ساتھ، ایک کامل فضیلت کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اور وہ بھی وقت کے عظیم اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو اولیاء کرام اور صوفیاء کرام نے اس درس کو اتنا پکا کر دیا، اتنا مضبوط کر دیا کہ ان سے پیدا ہونے والا ہر بچہ وہ زمانے کا رہبر تھا، وہ لوگوں کو خالق کائنات رب ذوالمنن سے ملاتا تھا، وہ لوگوں کو جنت کا راستہ ہموار کرتا اور جہنم کے راستے سے دور کرتا تھا۔ ہم اگر تاریخ کے اوراق پر نظر دوڑائیں تو انسان کے لیے اولین تربیت اس کا اپنا گھر ہے، اس کی ماں کی گود ہے، جہاں سے انسان تربیت حاصل کر کے معاشرے کے لیے کامل شخص بنتا ہے۔ ہم تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو صوفیاء اور مشائخ میں سے ہمیں ایک شخصیت کا ذکر ملتا ہے جسے ہم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے پہچانتے ہیں، اس نام سے اسے یاد کرتے ہیں۔ تربیت کا اثر دیکھے، گھر کے ماحول کا اثر اگر ہم دیکھے، جا رہے ہیں درس پڑھنے کے لیے، اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، والدہ اسے نصیحت کرتی ہے، اے میرے بیٹا، راستے میں اور اپنی پوری زندگی میں ہمیشہ سچ کا سہارا لینا ہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ جب ماں کی وہ تربیت، ماں کے اس پیغام کے اثر کو اگر ہم دیکھیں تو راستے میں راہزن بیٹھے ہوئے ہیں جو راستے کو کاٹتے ہیں، لوگوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی دعوت تبلیغ کے اثر کو دیکھو کہ جو لوگوں کا راستہ کاٹتے تھے، راہزن تھے، اس کے کردار اور سیرت کو دیکھ کر وہ بھی زمانے کے لیے رہبر بن گئے۔ آج ہم نے یہ آستانے، مسجد، خانقاہیں، مدرسے، یہ صرف ایک نام تک محدود رکھے ہیں، ان کو صرف ہم ایک نام کے تحت پہچانتے ہیں۔ مدرسے کو ہم اسلام پر پہچانتے کہ یہاں پر صرف قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، خانقاہ کو ہم اس اعتبار سے پہچانتے ہیں کہ یہاں پر صرف لنگر ملتا ہے۔ نہیں، خانقاہوں کا، مسجدوں کا، مدرسوں کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ یہاں آ کر آدمی کی باطنی طاقت جو ہے وہ زیادہ ہو جائے، آدمی کی قلب کی صفائی ہو جائے، آدمی کا دل نور معرفت سے بھر جائے، وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکے اور وہ زمانے کے لیے ایک رہبر کی حیثیت سے آگے زمانے میں قدم رکھے۔ خالق کائنات رب ذوالمنن کے بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم جو کچھ ہم نے بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر۔